چائنا کی ریناؤنڈ کمپنی CRRC کی مینوفیکچرڈ ہائی اسپیڈ کوچز کے حوالے سے ایک تقریب میں اکٹھے ہیں. میں پاکستان ریلویز کی جانب سے CRRC کی کمپنی، ان کے اسٹاف کا اور ریلوے افسران کا جنہوں نے کوآرڈینیشن کر کے اس پروجیکٹ کے پہلے فیز کو مکمل کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ 46 کوچز پاکستان آ چکی ہیں. یہ پروجیکٹ 2017 میں کنسیو کیا گیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کے اس کی کلاسیفیکیشن کی کہ کون کون سی کوچز ریلویز کو چاہیے ہوں گی، اور اس کی تفصیلات بھی میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کی. 2021 میں یہ معاہدہ سائن ہوا، جو میرے خیال میں 2018 میں سائن ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تک سارا پروجیکٹ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہوئی بہت زیادہ. اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بھی بلینز آف روپیز بڑھ چکی ہے، جو ایک الگ مسئلہ ہے جس کو اب ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پروجیکٹ کی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوچز جو CBUs ہیں، کمپلیٹ بلڈ یونٹس، دیز آر اونلی 46. تو جو ریسٹ آف کوچز ہیں وہ ہماری اپنی پاکستان میں انشاءاللہ تعالی بنیں گی، جو ہماری کیریج فیکٹری ہے اسلام آباد کی، CFI جسے کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوگا. تو یہ پہلی بار ہوا ہے. اس TOT کے بعد اس قسم کی کوچز کے لیے ریلویز کو CBUs لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ پاکستان میں بنے گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں ریلوے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مہربانی فرما کے، اب جب کہ آپ کو TOT بھی آ رہی ہے، اگلے چند ماہ میں ملے گا آپ کو ٹرانسفر ٹیکنالوجی، آپ کو کچھ مشینز بھی ملیں گی اس سلسلے میں جدید، اور آپ کی جو کیریج فیکٹری ہے وہ اپ گریڈ ہوگی. اس سے آپ کی بھی جو کرافٹ مین شپ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، اور آپ کے اخراجات کم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے میں یونٹ چائنا سے بن کے آ رہا ہے اتنے میں یونٹ پاکستان کی لوکل فیکٹری میں بنے، کیونکہ آپ کی لیبر ان کی لیبر کے مقابلے میں بہت اس کے اخراجات کم ہیں. یہ آلریڈی بھی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، پچھلے ٹینیور میں بھی میں آپ سے اس بات پہ درخواست بھی کرتا رہا ہوں، جھگڑتا بھی رہا ہوں. اب آپ مہربانی کریں اور آپ اس پہ نظر کرم فرمائیں، اور اگر TOT الحمدللہ ہو رہا ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے، را مٹیریل چائنا سے آئے گا، اسمبلنگ مکمل طور پہ یہاں پہ ہوگی، اور کچھ لوکل پارٹس بھی آپ اس میں یوز کریں گے انشاءاللہ تعالی. گریجولی ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے، جو ہمارا جو بڑا اہم پروڈکشن یونٹ ہے ریلویز کا CFI، اس کو وہ امپروو کرے گا. اس موقع پر مجھے ریلوے کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں. ایک تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ پچھلے دور میں ہم ایک پروجیکٹ بنا رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 300 لوکوموٹیوز کا پروجیکٹ تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بجائے 10-10 20-20 لوکوموٹیوز کے پروجیکٹ بنانے کے اور پھر بنے بنائے لینے کے، ہم جو ہماری لوکوموٹیو فیکٹری ہے رسال پور میں، اس کے اندر ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ لائیں اور ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کریں. اس کے لیے ہم نے چینی کمپنیوں سے بھی بات کی، امریکن کمپنیز کے ساتھ بھی بات ہوئی، پھر وہ بات بیچ میں رہ گئی، اور ابھی تک ہم لوکوموٹیو کے لیے پاکستان سے باہر دیکھنے پر مجبور ہیں. اس بار وقت بہت کم ہے، پہلے پورے 5 سال تھے. 5 سال میں آپ کا ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہوتا ہے جو آپ بناتے ہیں، اور ایک روڈ میپ بناتے ہیں. ہم جانے سے پہلے اللہ کو منظور ہوا تو 10 سال کا روڈ میپ ڈیزائن کر کے جائیں گے اگلے 10 سال کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. میڈیا کے توسط سے میں پوری قوم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بات کی جاتی ہے کہ ریلوے کا ڈاؤن فال ہے، ریلوے سنک کر رہی ہے. تو پاکستان کے تو سبھی ادارے سنک کر رہے ہیں، اس لیے کہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. جو ہی ایک حکومت جاتی ہے اور دوسری آتی ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتی ہے. اکھاڑ پچھاڑ بند کرنی ہوگی. پاکستان بڑے سیریس اکنامک کرائسس میں ہے، مذاق نہیں ہے، بہت سیریس پرابلم ہے یہ، اور اداروں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے.
سچی بات یہ ہے کہ جس انداز میں پہلے ریلوے چل رہا تھا اس انداز میں چلانا ممکن ہی نہیں رہا. ہمارے پاس ریسورس ہی نہیں ہے. جو پی ایس ٹی پی ہے وہ ہم 43 بلین پہ لے گئے تھے, اور اگر یہ بیچ میں خرابی پیدا نہ کی جاتی اور ایک پروجیکٹ لانچ نہ کیا جاتا ڈیریلمنٹ کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو, تو ہمارا پی ایس ٹی پی اس وقت 100 بلین پہ ہوتا اور ہماری انکم بھی جو تھی وہ 100 بلین پلس ہوتی. لیکن جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس میں صرف 4 ارب کا 4 سال میں اضافہ ہوا. ہر برس ریلوے کو 12-14 بلین کا ریونیو ایڈ کرنا ہے. یہ ایک پیس ہم سیٹ کر کے گئے تھے. 18 بلین سے 54 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے. جب واپس آئے تو 58 بلین پہ کھڑا تھا 4 سال کے بعد. اب ہم پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اپنے, مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے دور میں 150 کے قریب لوکوموٹیو ہم نے نئے اور جو ریہیبلیٹیٹ کیے تھے 150 سے زائد 160 کے قریب وہ ہم نے فلیٹ میں ایڈ کیے تھے. اس کے بعد 4 سال میں ایک لوکوموٹیو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا, ایک نیا ایڈ نہیں ہوا, ایک نئی کوچ نہیں آئی. ML1 وہیں پڑا رہ گیا جہاں چھوڑ کے گئے تھے. بڑی لمبی لمبی باتیں کی جاتی تھی. بلائیں نا ان لوگوں کو جو باتیں کرتے تھے, انہیں بٹھائیں ہمارے ساتھ اور وہ میڈیا کے سامنے قوم کو بتائیں کہ ریلوے کے حوالے سے بات کر لیں یا ایویشن میری ذمہ داری, اس حوالے سے کیا آپ نے سوائے کباڑا کرنے کے, سوائے تباہی پھیلانے کے. 10 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس ریلوے کے ساتھ. انڈین ریلوے دیکھیں وہ بام عروج کی طرف جا رہی ہے. بنگلہ دیش کی ریلوے ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے. ہم دائرے میں سفر کرتے جا رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں. کیوں؟ تو جو اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں اور جو اکھاڑ پچھاڑ کرنے کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے یہ لیسن ہے کہ ملک آپ کا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں؟ مجھے بتائیے آپ. اس طرح ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے ملک چلتے ہیں؟ جو ریلوے کے افسروں کے ساتھ کیا گیا, جس طرح ان کی تذلیل کی گئی, ان میں ایک سے ایک اعلیٰ افسر موجود ہے. یہ سب انڈر پیڈ ہے, ایک مزدور سے لے کے تو سیکٹری ریلویز تک. اور یہ ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو ڈیڈلی آنیسٹ ہیں. یہ گریٹ پروفیشنلز ہیں, مگر آپ نے ان کے سکل سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کی ہیوملیشن کی, ساتھ بٹھا کے بے عزتی کرتے تھے. آپ کسی کی بے عزتی کریں تو اس کے بعد توقع کریں گے کہ وہ آپ کو ڈلیور کر کے دے گا, آپ اس کا دل توڑ دیں گے, آپ اس کے جذبات سے کھیلیں گے. ایسے قومیں بنتی ہیں؟ مجھے بتائیے آپ. مجھے اس کا بہت صدمہ ہے. میں جیل میں تھا اور میں وہاں جب اخبار پڑھتا تھا اور ریلوے کی بربادی کی داستان پڑھتا تھا, مجھے بہت اذیت ہوتی تھی. اور وہ اذیت کم نہیں ہوئی کیونکہ اب ہمیں صفر سے شروع کرنا پڑا پھر سارا کچھ. 11 ہم نے نئے ریلوے اسٹیشن بنائے. ان 11 کے اندر ایک کا تو اضافہ کرتے, کوئی نئی پاور وین لے کے آتے آپ. ہم نے پوری ریلوے کی لینڈ کو ڈیجیٹائز کیا الحمدللہ. آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو ریلوے کی لینڈ ڈیجیٹائزیشن ہے وہ پاکستان کے اداروں میں ٹاپ آف لائن ہے. اب ہم سول ایویشن کی زمینوں کو بھی ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں اور ریلوے کے یہ ڈی جی لینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مدد کر رہے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ. اسی طرح رائل پام کی واگزاری کو چھوٹا واقعہ ہے. کتنی ہمارے بارے میں بیشنگ کی گئی کہ پتہ نہیں کہ ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہے. الٹیمیٹلی شیخ عظمت سعید صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ریلوے کے اور ہمارے موقف کی تائید کی اور وہ واپس ریلوے کو مل گیا. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اس کو کسی ٹاپ آف لائن کمپنی کو کمپیٹیٹو بڈنگ ہو رہی ہے, اس کی آج کل پروسیس جاری ہے, مل جائے تاکہ وہاں سے ریونیو آئے. 3 بڑی اہم باتیں ہیں ریلویز کے لیے. ایک, ریلوے لینڈز جس کے بارے میں 4 احکامات ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے. ایک حکم یہ کہتا ہے کہ صوبے ریلوے کی زمینیں ریلوے کے نام کریں. بلوچستان اور کے پی نے کر دیں, پنجاب اور سندھ نے نہیں کی, غلط کیا. دوسرا حکم کہ آپ ریلوے کی زمین کو 5 سال کے لیے لیز کر سکتے ہیں, یہ درست نہیں تھا. تو 5 سال کے اوپر پھر آپ کو ایگریکلچرل لینڈ تو دے سکتے ہیں, کمرشل لینڈ کا پریمیم نہیں ملتا. نمبر 3, آپ ریلوے کی 1 انچ زمین بھی کسی کو نہیں دے سکتے کمرشل کام کے لیے. بھائی جو زمین پڑی ہے اور جہاں پہ کور بزنس نہیں ہونا اس کا کیا کریں پھر ہم. اور یہ اس لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ریلوے نے اپنا مقدمہ وہاں ٹھیک طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا. اگر آپ پیش کرتے, کیونکہ جوڈیشری یہ چاہتی تھی, جو میری سمجھ ہے, کہ لوٹ مارنا ہو. اگر آپ ان کو یہ یقین دلاتے کہ ایک شفاف میکنزم ہے تو آپ کو اجازت ملتی. اور ایک آرڈر ہے رائل پام کے اوپر, تو ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ تک ہماری آواز پہنچے گی اور ریلوے کو
ایک ٹرانسپیرنٹ مینر کے اندر جیسے عدالت چاہے وہ ایک شفاف نظام وضع کر دے اپنی منشا کے مطابق، لیکن ریلوے کی زمینوں کو ہمیں کرنا پڑے گا یوٹیلائز. بلینز آف روپیز کا لاس ہے ہر سال کا، وہ کدھر سے آئے گا؟ قرضے مانگے جا کے باہر لوگوں سے. کتنی بھیک مانگنی ہے ہم نے باہر جا کے؟ جب ہمارے پاس اپنا ریسورس موجود ہے تو جو ہے اس کو تو کشید کریں. دوسری بات ہے برانڈنگ، جس پہ ہم بہت سنجیدگی سے اب کام کر رہے ہیں اس وقت، اور ٹینیور ختم ہونے سے پہلے مجھے یقین ہے اس بار ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ریلوے اسٹیشن اور ٹرینز کی برانڈنگ ہوگی، وائی فائی لائیں گے، فیسیلیٹیشن کریں گے پیسنجرز کی، اور اس سے بھی ریلوے کو انشاءاللہ تعالی بڑا ریونیو آئے گا. تیسری بات ہے آپٹک فائبر. آپٹک فائبر جسے چاہیے ہمارا ROW یوز کرنا ہے، بسط شوق آئیں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی، مگر کرایہ نہیں ہم نے لینا. ہمارے ساتھ آپ ریلوے کے ساتھ ریونیو شیئرنگ کا فارمولا بنائیں. میں یہ بار بار جان کے کہہ رہا ہوں میڈیا کے ذریعے، تاکہ تمام سٹیک ہولڈر سن لیں کہ وہ ریلوے کی جگہ سے اپنی وہ کیبل گزارنے کے لیے یہ جو پر میٹر کرائے والی پالیسی ہے یہ ختم ہو گئی ہے بھائی. وقت ضائع نہ کرو اور نہ پریشرائز کروانے کی کوئی کسی کو کوشش کرے، کسی نے ہونا ہی نہیں ہے. تو آپ ریونیو شیئرنگ کے ساتھ آئیں، ہم سے بزنس کریں، ہمارے ساتھ ہمیں ریونیو چاہیے. اسی طرح جو ٹرینز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کارگو ایکسپریس تھی تو وہ جس کموڈٹی کو اٹھا رہی تھی اس کا کرایہ کچھ نہیں تھا، اور اس سے دوسری کموڈٹی زیادہ پیسے دے رہی تھی. اب نیگوسیشنز کی ہیں انہوں نے، بات چیت کی ہے، تھوڑی ہمیں سختی کرنی پڑی ہے، اس کے لیے معذرت سختی کے لیے، لیکن کیا کرتے. اور اب آپ کو تقریباً کوئی 1.25 ارب روپیہ سال کا ایک ٹرین میں پلس ہوا ہے. آپ کی پیسنجر ٹرینز ہیں، ان کی ایک ایک کی اب ہم کمپوزیشن ایویلیویٹ کر رہے ہیں، کمپوزیشن ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے ڈیوریشن کو دیکھ رہے ہیں. کوئی ٹرین جو لاس میکنگ ہوگی وہ نہیں چل سکتی اس وقت. ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے پیسے نہیں ہیں، تو خسارے والی ٹرینیں کیسے چلائیں؟ یہاں پہ ایک صاحب ہوتے تھے روز نئی ٹرین چلاتے تھے، روز نئی ٹرین چلاتے تھے. پھر سواتی صاحب آئے تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سواتی صاحب خدا کا واسطہ یہ خسارے کی ٹرینیں بند کر دیں، آپ وزیر ہیں. انہوں نے میری بات کو سنا غور سے، لیکن ایک صاحب سیکرٹری ہوتے تھے، وہ کسی چلنے ہی نہیں دیتے تھے، ان کا ریلوے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. انہوں نے کھانا خراب کر دیا سارے ریلوے کے محکمے کا، دونوں وزیروں کو مس گائیڈ کیا. کچھ وہ خود مس گائیڈ ہونا چاہتے تھے، کچھ وہ صاحب تھے وہ ریلوے کے افسروں کی سنتے نہیں تھے، ریلوے ہیڈ کوارٹر کی بات کوئی نہیں سنتا تھا. چھوٹی سی وزارت ہے، سارے فیصلے وہاں پہ ہوتے تھے. اس طرح ہوتا کام. مجھے بتائیں، جو آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سے ملک نہیں چلتا، وہ بتائیں انہوں نے خود کیا کیا تھا؟ ان سے تو ایک ادارہ نہیں چل پایا. آئیں بیٹھ کے مناظرہ کریں نا میرے ساتھ. آپ اپنی لائیں وزراء کو جو ریلوے چلاتے رہے ہیں، ریلوے کے سپیلنگ آتے ہیں، پتہ ہے ریلوے ہوتی کیا ہے، چلتی کہاں سے یا رکتی کدھر ہے آ کے. بڑا کمپلیکیٹڈ کام ہے یہ، روح فرسا کام ہے، روح کھینچ لیتا ہے انسان کی. رات تک یہ سارے بیٹھے رہتے ہیں، ہفتے والے دن بھی چھٹی نہیں کرتے، یہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے. فیڈرل گورنمنٹ کا ہر ادارہ کھلتا ہے، ہر ادارہ بند ہوتا ہے ہفتے کو، ریلویز نہیں بند ہوتا، ہیڈ کوارٹر کھلتا ہے. یہ سارے میرے دوست 20 بیٹ رپورٹر بیٹھے ہیں سارے، یہ اس کے گواہ ہیں. کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ آرام کریں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ چھٹیاں کریں. چھٹیاں نہیں کر سکتے ہمیں بے پناہ کام کرنا ہے، ورنہ ہم ڈوب جائیں گے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ تو اب ہم پھر ایک نئے کلچر کی دوبارہ بنیاد ریلویز میں رکھ رہے ہیں. اسی طرح PIA کو امپروو کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ایویشن کے اندر نیچے مافیاز بنے ہوئے ہیں، کارٹل بنے ہوئے ہیں، انہیں توڑ رہے ہیں. ایکسٹرنل پریشر آ رہا ہے، اس کو فیس کر رہے ہیں. ریلوے میں تو پریشر ہی کوئی نہیں ہے جو ایویشن میں پریشر ہے. یا تو لوکل کارٹلز کا مقابلہ ہے، وہاں کوئی اور مقابلہ ہے. وہ سارا کام چل رہا ہے. تو اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ پہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، بہت مشکل حالات ہیں، یقین کریں بہت مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں. پیسے ہیں ہی نہیں، بالکل ہم مفلوق الحال ہو گئے ہوئے ہیں، پھانک ہو گئے ہوئے ہیں جسے کہتے ہیں. تو جعفری صاحب مجھے کہہ رہے تھے جی ابھی کہ جی وہ قانون کے تحت 15% اگر ریلوے چاہے تو زیادہ منگوا سکتا ہے نا، آپ سب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا پیسے تسی دے ہوگے، اسکوپ بڑھا دیں. ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں اسکوپ، تو اگر فائنینسنگ ارینج کر دے آپ کی کمپنی سافٹر ٹرمز کے اوپر تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن سامان بھی دیں اور پیسے بھی ساتھ ہی دیں. تو ریلوے کو تو ڈیفینیٹلی کوچز چاہیے، اور ہم اب اگلی منصوبہ بندی ریلویز کے لیے الحمدللہ کر رہے ہیں.
ابھی کل ہماری بات ہو رہی تھی, آئے ہوئے ہیں ایک اور کمپنی کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, کیونکہ ہمیں شینٹنگ لوکوموٹیوز بھی درکار ہیں. وہ ہمارے پاس آپ کو پتہ نہیں ہے 3000 ہارس پاور کا پرانا لوکوموٹیو جب ٹرین کھینچتا ہے تو اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. دنیا میں ہائیبرڈ لوکوموٹیوز آ گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ریلویز کے اندر, سب سے پیچھے. کیوں رہ گئے ہیں سب سے پیچھے؟ کیوں نہیں ہم جا سکتے آگے؟ اب ML1 پہ چائنیز لیڈرشپ کا شکریہ کہ وہ مان گئے ہیں ML1 کو دوبارہ, ورنہ تو وہاں پہ چینی سرمایہ کار ایک ین لگانے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں تھا. 6-7 ماہ ایفرٹ کرنی پڑی آ کے, تب جا کے وہ مان گئے ہیں کہ ہم ML1 کو دوبارہ کرتے ہیں. تو اس کے لیے اب دوبارہ وہ جو یونٹ توڑ دیا گیا تھا, اشفاق خٹک صاحب کی سربراہی میں تھا, اس کو دوبارہ بنا رہے ہیں, دوبارہ لیگل ڈائریکٹوریٹ کو امپروو کر رہے ہیں, پھر IT ڈائریکٹوریٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں. سارا کچھ کر گئے تھے. اور بھائی اگر اضافہ نہیں کر سکتے تھے انہیں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ریڈیم کو توڑ دی, وہ ریڈیم کو دوبارہ بنائی ہے. اب برانڈنگ کا کام سارا ریڈیم کو سپرد کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم دن رات ایفرٹ کر رہے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں کہ ریلویز اور ایویشن PIA جس کا حصہ ہے, اور جو لوکل ایویشن انڈسٹری ہے, اس کے لیے جو ہو سکا ہم کریں گے. جو نیشنل ایویشن پالیسی ہے اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے, وہ تقریباً فائنلائز ہماری ہو گئی ہے. اسے جلد فیڈرل کیبنٹ کے اندر ہم سبمٹ کریں گے, اور جو لوپ ہول سے پچھلی پالیسی میں ان کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. بہت بہت شکریہ. اس حکومت کا سارا گھر آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ اپنے سر لے رہے, اور آج 6 ماہ بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت مشکل حالات ہیں. اس کا مطلب آپ کے پاس پلان کوئی نہیں تھا اس تحریک کے کامیاب ہونے کے بعد. میرا خیال ہے یہ سوال آپ نے کل بھی کیا تھا. کوئی بات نہیں, پھر کر لو, نو پرابلم. نہیں اس طرح نہیں, ایسے نہیں میری پیارے بھائی, ایک ینگ مین بولنے دیں, اس کے بعد آپ کا بھی آئے گا موقع. گزارش یہ ہے کہ بے شک ہم ایک نو کانفیڈنس موشن لائے ہیں, بے شک وہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ جب یہ دیکھیں کہ کوئی اکثریت کھو بیٹھا ہے تو اقلیت کو حکومت کرنے کی اجازت نہ دے. سو اس کا تو پیورلی جو اس کا یہ جو پہلو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, ڈیموکریٹک اور لیگل ہے. دوسری بات ہے ملکی مسائل. آبویسلی جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں آپ کو معاملات کا اتنا پتہ نہیں ہوتا جتنا حکومت کے اندر والوں کو ہوتا ہے, کیونکہ وہ نظام کو سخت چلا رہے ہوتے ہیں. تو باہر بیٹھ کر آپ کو یہ تو پتا تھا کہ تباہی مچ رہی ہے, پر اس کی شدت کتنی ہے, انٹینسٹی کتنی ہے, اس کی ڈیپتھ کتنی ہے, آبویسلی اس کا اندازہ نہیں تھا. جیسے ڈار صاحب نے اگلے دن کہا ہے کہ مجھے نظر تو آ رہا تھا کہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, پر اتنا میلٹ ڈاؤن اس کا اندازہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ جب آتے ہیں چیزوں کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ خرابی کتنی ہے. تو کیا اگر خرابی دیکھی تو اس کے بعد کیا بھاگ جاتے؟ کیا ملک کو دیوالیہ ہونے دیتے؟ لوگ پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا کیا ہے. کرنا تو رب نے ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی سٹیج سے واپس پکڑ کے لے آئے. بالکل کام ہو گیا ہوا تھا, اور کام ہو گیا تھا, اور اگر یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جاتا اور ڈیفالٹ بن جاتا تو آپ سوچیں یہاں پہ کیا تباہی آتی اس ملک میں. یقینی طور پہ لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں, یقینی طور پہ ہر شخص پریشان ہے, لیکن اس کو ریزالو کرنا جو ہے تو پھر سب کو مل کے کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ جی آپ اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے, بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے؟ اسمبلیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں یا گورننس کے لیے بنتی ہیں؟ آپ حکمران ہیں 2 ریاستوں کے اور 2 صوبوں کے, تو چلائیں نا ان کو. ہماری تو 27 کلومیٹر کی حکومت ہے, یہی کہتے ہیں نا وہ. تو ہمیں 27 کلومیٹر میں جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر کے دکھائیں گے. جب ٹائم آئے گا تو لوگ فیصلہ کریں گے. اجلت کس چیز کی ہے؟ جلدی کس بات کی ہے؟ کون سی آگ بجھانی ہے انہوں نے, یا کون سا کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اب چلنے دیں اس نظام کو, رحم کریں لوگوں پر. کبھی سڑکیں بند کرتے ہیں, کبھی ہلا گلا کرتے ہیں, کبھی اسلام آباد کو آگ لگاتے ہیں آ کے, کبھی آپ بہکی باتیں کرتے ہیں, کبھی جو قومی دفاعی ادارے ہیں ان کو پڑ جاتے ہیں آپ. ہم نہیں تکلیف سے گزرے؟ ہم سے زیادہ تکلیف کاٹی ہے عمران خان نے. اس نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں جو ہم نے بھگتا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار بھگتا ہے.
ہم تو نہیں اس طرح پھٹتے جس طرح یہ صاحب پھٹ جاتے ہیں. اپنے اندر تدبر پیدا کریں, سمائی پیدا کریں. ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا, دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا تھا. تو جو اب یہ نہیں پتا مذاق کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں, تو ان سے کون بات کرے گا؟ تو یہ مسائل ہیں. کس بات کی بھائی؟ وہ ایک آئینی بل تھا, ہماری قیادت نے اور ہم سب نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے. ہم جیلوں میں تھے, ہم ایک قہر تھا جس کا سامنا کر رہے تھے. اس کے باوجود کوئی تلوار تھوڑی گری ہوئی تھی کہ کوئی زبردستی ووٹ لے سکتا ہے. کوئی زبردستی ووٹ نہیں لے سکتا. ایک منٹ یار, بات کا جواب تو دے لیں. کوئی روبوٹس تھوڑی ہیں کہ جن کو چابی لگے گی تو لوگ جو ہے وہ دے دیں گے. ہم جیلوں میں تھے, ہمیں لوگوں نے کہا نکال کے باہر بلایا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کردار بھی ارد گرد ہے. جیلوں میں تھے, باہر بلا کے تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فارورڈ بلاک بنا دیں, آپ چیف منسٹر بن جائیں, آپ فلاں بن جائیں. ہم نے تو ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا, معذرت کر کے واپس جیل چلے گئے. آرام سے جیل میں بیٹھے رہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی, ایک دن تو نکلنا ہی تھا. تو یہ بات ہے, ہمیں کوئی پشیمانی نہیں ہے الحمدللہ, نہ نو کانفیڈنس کے اوپر ہے اور نہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ہے. یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, روس جانا مجھ سے غلطی ہو گئی, آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری غلطی تھی. اچھا بھائی ایک غلطی کی تھی بھیا, ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے خان صاحب جیسے فرما رہے ہیں, تو جب دوبارہ ایکسٹینشن کی پیشکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا, ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آ کے چیف کی تقرری کرے گی, نئے چیف کی. اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ جب الیکشن ہوگا, نئی گورنمنٹ آئے گی تو نئے چیف کی اپائنٹمنٹ کرے گی. میننگ بائی کے موجودہ چیف چلیں گے. تو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی. ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں. حوصلہ ہونا چاہیے. لاسٹ کوسچن, میرا خیال ہے ان میں سے کسی ایک مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یہ معذرت کے ساتھ آپ نے سوال کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ کو میری پیارے بھائی سوال کا حق ہے, اپنی رائے دینا میرا رائٹ ہے. اور ایک سیکنڈ میرے پیارے بھائی, ایک منٹ. اور اگر جناب نے رائے دینی ہے تو تسی اتھے آ جاؤ تو میں نے اتھے سوال کریں دے. ایسا ایک منٹ یار, ایسا نہیں ہے. نیب کے کالے قانون نے پاکستان کی اکانومی کا ستیہ ناش کیا ہے. یہ ریلوے کے افسران تھے 6 بے گناہ, ان کو پکڑ لیا, 6 مہینے جیل کٹوائی, اور پچھلے دور میں وہ باعزت بری ہو کے نکلے. تو اگر اس ڈریکونین لا کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو وہ کسی 2, 4, 10 خاندانوں کے لیے نہیں کی گئی ہے. سب سے زیادہ تعداد وہاں پہ سول سروینٹس کی تھی. بیچارے پڑے ہوئے تھے اندر, ان کا کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے لوگوں کے ساتھ کس کس وہ مصیبت سے گزرے ہیں. پروفیسرز کو پکڑا گیا, کاروباری لوگوں کو رسوا کیا گیا. لوگ جو تھا وہ آپ کا کیپٹل اس کی پاکستان سے باہر فلائٹ ہوئی, پیسہ لوگ باہر لے گئے. لوگوں نے کہا یہاں پروجیکٹ ہی کوئی نہیں کرنا. یہ نیب کا قانون تو پرویز مشرف بنا گیا تھا عام ٹوسٹنگ کے لیے, پھر اس کو عمران نے اور اس کے سہولت کاروں نے استعمال کیا. شرم بھی نہیں آئی ان کو استعمال کرتے ہوئے. اصولاً تو ہمیں نیب کو ختم کر دینا چاہیے تھا, نیا ادارہ بننا چاہیے تھا, اور وہ وقت بھی آئے گا. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام نیا آنا چاہیے. ان سارے لوگوں کو گھر جانا چاہیے جو اس وکٹمائزیشن کے عمل کا حصہ رہے ہیں. بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے آپ کو باہر نکال کے کہا کہ فارورڈ بلاک بنائے, کیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مونا سلائی کو کہا کہ آپ انڈیا کی طرف جائیں؟ کیا کہیں گے؟ مونا سلائی صاحب کی کیا کہتے ہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن جو اس وقت پروجیکٹ عمران کو چلا رہے تھے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا. جہاز بھر بھر کے MPs MNAs کے لے کے جاتے تھے. آخری بات سن لیں, ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے. ہم نے کوئی نہیں بھاگنا. نہ سہولت کار اویلیبل ہے, نہ وہ جہاز اویلیبل ہیں, نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں. تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ آئیں. ہم تو ساری زندگی ہی کام کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.